السلام علیکم جی، میرا نام ہے حنا چودھری اور ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت انفارمیٹیو ہے, آپ نے مس نہیں کرنا, اور مس اس لیے بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ پارٹس میں ہوگا. ہم سیریز آف ویڈیو سٹارٹ کی ہے میں نے آن سی پیک, آن گوادر, اور جو کرٹیسزم آتا ہے سی پیک پہ اس کے لیے تو بات کریں گے. اسپیشلی آج کی جو ویڈیو ہے اس پہ ایک اوور ویو دینا ہے کہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کس پہ بات کریں گے, اور اسپیشلی بی آر آئی کیا ہے, سی پیک کیا ہے, گوادر کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے, اور جو امریکہ اتنا کرٹیسزم کرتا ہے سی پیک پہ وہ کیا ہے, پروجیکٹس فیزز کیا ہیں, امپورٹنس سی پیک کی کیا ہے. اسپیشلی گوادر کو ڈیپسٹ سی پورٹ کہا جاتا ہے, تبھی انڈیا کو تکلیف بھی ہوتی ہے, تو وہ کیوں کہا جاتا ہے, کتنی کیرنگ کیپیسٹی ہے گوادر کی, وہ میپ اسٹرکچر کیا ہے, کاسٹ کیا ہے ٹوٹل, اور جو ایک نیا کانسیپٹ لانچ ہوا ہے B3 ورسز BRI, یہ امریکہ نے میرے خیال میں ایک اکنامک انٹرسٹ, ناٹ ان مائی اوپینین بٹ ڈیفینیٹلی ان اکنامک انٹرسٹ لانچ کیا, جس کو B3W کہتے ہیں, بلڈ بیک بیٹر ورلڈ. تو وہ اسٹرانگ ہے یا نہیں, کیونکہ سپر پاور بننے کی گیم ہے یہ ساری, اور صرف انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی بات کی جائے, انٹرنیشنل افیئرز, بینگ ہمبل اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل افیئرز, میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اکنامک انٹرسٹ کے اوپر لانچ کر رہا ہے یہ پروجیکٹ B3W, جو سوچ رہا ہے کہ شاید BRI اور چائنا جیسے ملک کو مات دی جا سکتی ہے اکنامکلی, لیکن جو ڈاؤن ہیڈ پالیسی ہے چائنا کی اس کو دیکھ کے ایسا لگتا نہیں, اور جو ٹریک ریکارڈ لگتا ہے اسے دیکھ کر بھی نہیں لگتا کہ اس پروجیکٹ میں اس کی ہار ہوگی. چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں اباؤٹ BRI. BRI جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. ناظرین یہ ہم جب BRI کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا, چائنا میں یہ کانسیپٹ کہاں سے لانچ ہوا, اور پھر پاکستان میں کیسے سی پیک تک پہنچا, اس کی ڈیٹیل ہسٹری آپ کو بتاتی ہوں. تو BRI واز ناٹ انیشلی BRI, یہ تھا OBOR, ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو, OBOR. پھر اس کو چینج کیا گیا BRI میں. ابھی OBOR کا کانسیپٹ کہاں سے آیا, یہ یہاں سے آیا جی, چائنا میں ایک اینشینٹ سلک روٹ جس کو شاہراہ ریشم کہا جاتا ہے, چائنا ایکچولی ایز اے فاؤنڈر آف سلک, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہراہ ریشم, ہین اینڈ ٹانگ ڈائنیسٹی آپ نے سنا ہوگا, دے آر بیسکلی دی انیشیٹرز آف شاہراہ ریشم, یعنی کہ یہ روٹس بنائے گئے تھے مختلف کنٹریز کو پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کے سلک کو, اس کے علاوہ اسپائسیز تھے ان چیزوں کو, اور پھر منی سٹیز بنائے گئے جس میں میڈیکل فیسلٹیز تھیں اور نالج کا ٹرانسفر کیا گیا. تو یہ ایک اولڈ کانسیپٹ تھا, اینشینٹ سلک روٹ. اور ہین اینڈ ٹانگ ڈائنیسٹی کا جو میں نے نام لیا, دے ور بیسکلی دی انیشیٹرز آف اینشینٹ سلک روٹ. تو یہ اوبور کا کانسیپٹ, یہ BRI کا کانسیپٹ, یہ آیا اینشینٹ سلک روٹ سے. اب بات کر لیتے ہیں کہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا BRI کا. مطلب میں اب اوبور اس لیے کہوں گی کیونکہ ایک ڈیٹ 2015-16 کے بعد اس کو BRI میں کنورٹ کیا گیا, اور وہ بھی کرٹیسزم آ رہا تھا کہ صرف چائنا سینٹرک ہے. تو ہم بات کریں اوبور کی, تو ناظرین 2000 میں, ایئر 2000 میں پاک واز ایکچولی انٹرسٹڈ ان اکنامک کولیبریشن, جو کہ ایڈ بیسڈ نہ ہو, جو اکنامک کولیبریشن ہو جس میں ہم ایک اکنامک ریلیشن شپ ڈیولپ کریں چائنا کے ساتھ. اور یہ پہلا پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان جیو اسٹریٹجک سے ہٹ کے جیو اکانومی پہ گیا ہے ود چائنا, اپنی اچھے ریلیشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. پھر 2013 میں ٹرانسفر آف آپریشنز ہوا. کہاں سے جی, کیونکہ یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ, ہم یہ بات نہیں سنتے, ہمیں نہیں معلوم. ناظرین گوادر جو ہے نا اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی, اس پہ تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں کہ ڈیپسٹ سی روٹ کیوں ہے, اس کی کیرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ عام کیرنگ کیپیسٹی جو سی پورٹس کی ہوتی ہے اس سے کافی زیادہ ہے, اور اس کا میپ بھی آپ کو سمجھاؤں گی, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آئی ایم ویری انٹرسٹنگ ٹو ایکسپلین اٹ ایکچولی. تو ہوتا یہ ہے کہ ناظرین گوادر کو بہت عرصے سے ہم نے دیکھا کہ پہلے امریکن انٹرسٹ تھے, اور امریکہ نے چاہا کہ وہ گوادر میں اپنی ایگزسٹنس رکھے, اس کو بنانے کے لیے اپنے سوویت یونین کے 1983 کے ٹائم پہ, 1980s میں سوویت یونین کا جب فال ہوا ہے, اس سے پہلے امریکہ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا, اور وہ یہ تھا کہ بلوچستان میں گوادر میں رہ کر اپنی وہ پوزیشنز کو اسٹرانگ بنائے. ابھی جیسے فوجی اڈوں کی بات ہو رہی ہے تو اس ٹائم سے بھی یہی تھا کہ اپنا ایک اثر رسوخ رکھیں ہماری زمین پہ, صرف سوویت یونین کو ہرانے کے لیے. تو تب بھی گوادر پہ امریکہ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی. پھر 2000 میں بھی جو ہے وہ لیز پہ دینے کے لیے, 40 سالوں کے لیے لیز پہ دینے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ جو سنگاپور پورٹ ہولڈنگ اتھارٹی ہے اور گوادر پورٹ ہولڈنگ اتھارٹی کہ ان کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوگا, اور 40 سال کے لیے لیز پہ دیا جائے گا گوادر کو, اور اس حوالے سے ایگریمنٹ بھی سائن ہوا. لیکن وہ ختم ہو گیا, اور اس کی دو ریزنز تھی. ایک تو جو بلوچستان میں سیکیورٹی کنسرنز ہے وہ, سپریم کورٹ نے بھی جو ہے اس حوالے سے بات کی تھی کہ اسٹے آرڈر دے دیا تھا اوور انویسٹنگ ان گوادر بائی سنگاپور. وہ اس لیے کیونکہ فورن کمپنی آ جائے گی, ایسٹ انڈین کمپنی کا کانسیپٹ دیکھیں, تو اس لیے منع کر دیا گیا تھا. اچھا جی, یہ بات کر لیں کہ آفیشیلی جو ہے 2015 میں بہت سارے MOU سائن ہوئے, اور چائنیز پریزیڈنٹ اور پھر جو وزٹ ہوئے پاکستان کے, انیشلی اس کی جو کاسٹ تھی وہ $46 بلین جب لانچ کیا گیا تو $900 بلین تھا, اور پھر ایکسیڈی ٹو $1.3 ٹریلین. ٹوٹل BRI کی بات کریں
अच्छा, फिर BRI को इसी दौर में हम, जो मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ, इसी दौर में ओबोर था, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, व्हेन इट वाज एक्चुअली लॉन्च्ड। लेकिन फिर उसको ओबोर से वन मीन्स वन सेंट्रिक, चाइना सेंट्रिक कहा गया। इसको कहा गया कि ये पुराने कॉलोनाइजेशन जो दौर था उस पे बेस कर रहा है, ईस्ट इंडियन कंपनी पे बेस कर रहा है, और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस भी हैं। इसलिए फिर चाइना ने इस क्रिटिसिज्म को हटाने के लिए इसको ओबोर से बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर दिया, वन का वर्ड हटा दिया। तो अब हम बात करेंगे BRI की। टोटल BRI में जो 6 लेग्स हैं कहा जाता है इसके, और वो कौन से हैं? वो पहला है जी न्यू, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ऑब्वियसली आप लोग के इल्म के लिए, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका हम हिस्सा हैं, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर, बांग्लादेश चाइना म्यांमार कॉरिडोर। तो ये वो 6 कॉरिडोर्स हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, जो कि BRI में एक्चुअली हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जब BRI का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया तो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जी, कनेक्टिविटी होगी नॉलेज के जरिए, इल्म है, लोगों का ट्रांसफर हो रहा है। आप BRI के लिए जरिए देखें, आप गवादर के जरिए देखें, चाइनीज़ लोग यहाँ पर आ सकेंगे, यानी अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, और एक कनेक्टिविटी है अमंग दी कंट्रीज जो BRI के साथ लिंक है। फिर विन विन सिचुएशन पे इसलिए बेस कर रहा है क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भी स्पेसिफिकली बात की जाए तो हर प्रोजेक्ट हर कंट्री के लिए उतना ही सूदमंद है जितना चाइना के लिए, क्योंकि हमें भी ज़रूरत है। पाकिस्तान इज़ अ कैश स्टार्व्ड कंट्री। जब ये CPEC का प्रोजेक्ट आया तो पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल फेस कर रहा था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का शॉर्टेज था। तो वो काफ़ी हद तक अब ओवरकम भी हुआ, और वो इसी वजह से हुआ क्योंकि एनर्जी प्रोजेक्ट थे बहुत सारे जी, उस पर बात करेंगे बाद में। और एक और इसका ऑब्जेक्टिव था सॉरी, टू कैटर द नीड्स ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस। अच्छा, ये जी इसके बेसिकली ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर लूँ कि CPEC के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो CPEC के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है टू मॉडर्नाइज पाकिस्तान इकोनॉमी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन मॉडर्न बेसिस। पाकिस्तान की इकोनॉमी को मॉडर्न बेसिस पे हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे, उसकी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। और वो कैसे? वो थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, वो थ्रू एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैं आपसे जिक्र करूंगी, और ऑल्सो टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी शॉर्टफॉल इन पाकिस्तान जिसका भी मैंने जिक्र किया, एंड टू कनेक्ट वेस्टर्न चाइना टू गवादर द डीपेस्ट सी पोर्ट। अब मैं आपको बात कर लूँ कि CPEC की इंपॉर्टेंस, ये जो मैंने आपको बताई कि ये है बेसिकली। इस पे क्रिटिसिज्म बहुत सारे CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं, एक रफली एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमने बाकी वीडियोस में डिटेल में बात करनी है। तो पहला है जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की आप उसमें बात करें। फिर रेल नेटवर्क है, गवादर डेवलपमेंट है। गवादर जिसको क्राउन ऑफ CPEC का नाम दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि गवादर इज़ बेसिकली द कोर, द सेंटर एंड द क्राउन ऑफ होल CPEC प्रोजेक्ट। और एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम सोलर, कोल, थर्मल, हाइड्रो एंड एनर्जी मिक्स जो है उसमें चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दिस कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि जो CPEC पे क्रिटिसिज्म होता था वो क्या था, मैं चाह रही हूं कि मैं आपको वो मैसेजेस पहले पढ़ के सुना दूं, वो ट्वीट्स पढ़ के सुना दूं जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने या फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दिए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि CPEC इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। CPEC connect us to China, which is one of the biggest markets. Because of CPEC, we are developing special economic zones and which invite investment across the globe. China is a huge market and CPEC route will connect China and Pakistan located at strategic position of the world. यानी कि चाइना पाकिस्तान का जो एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, हमेशा ने चाइना हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। चाहे वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात की जाए, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की जाए, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाए, चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। तो उसी पर बेस कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट भी, जिसमें आप देखें तो विन विन सिचुएशन इसलिए क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पाकिस्तान में बनेंगी, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। गवादर की डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई, पहली बार होने जा रही है, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कैसे फ़ायदा होगा? आपकी इंडस्ट्रीज़ में इजाफा होगा। जो पाकिस्तान में यूथ बल्ज है, मेजॉरिटी 80% से ऊपर जिसकी हम बात करते हैं, उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। तो ये स्ट्रेटेजिकली जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो भी आपसे मैंने शेयर करनी है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्या है, किस तरह से शॉर्टेस्ट रूट है, कितने घंटों में ट्रैवल कर लेगा, ये सब चीज़ें जो है, दिस इज़ अ सरप्राइज पैकेज इन अदर वीडियोस। इसके अलावा जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनका कहना यह है, ही हैज़ रिटन इन लॉन्ग नोट, आई एम नॉट गोना रीड ऑल द नोट, लेकिन उन्होंने कहा है कि वी शुड स्ट्रेंथन म्यूचुअल असिस्टेंस एंड डीपन स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन, वी शुड कीप द गुड ट्रेडिशन ऑफ द फ्रीक्वेंट हाई लेवल विजिट्स एंड मीटिंग्स।
اور وہ ہو بھی رہا ہے. چائنا کے ساتھ جو رشتہ ہے پاکستان کا کافی پرانا ہے اور وہ بہتر بھی ہو جائے گا جب ہم مزید اس پروجیکٹس پہ کام کریں گے, بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے جو ریسنٹ وزٹ کیا تھا ابھی گوادر کا, دیٹ واز سوللی فرسٹ وزٹ آف عمران خان گورنمنٹ میں آنے کے بعد, پاور میں آنے کے بعد, اقتدار میں آنے کے بعد. اور وہ پہلا وزٹ جو تھا اس میں کافی پاورفل اسپیچ کی اور وہ یہ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی, کیونکہ جب گوادر کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کے لوگوں کو وہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ گوادر جو ہے وہ الگ کر دیا جائے گا, سٹی ود ان سٹی ہو جائے گا, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ لگتا ہے بلوچستان کے لوگوں کو. تو ان کے تحفظات ہیں, کچھ ریزرویشنس ہیں گوادر کی ڈیولپمنٹ کو لے کر. آل دو گوادر از اے پارٹ آف پاکستان, بلوچستان از اے پارٹ آف پاکستان, لیکن جو بلوچستان کے لوگوں کے تحفظات ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے پہلی بار پی ایم نے, عمران خان نے وہاں جا کر اس ٹاپک پہ بات کی جو کہ پہلے ہم نہیں سنتے, کہ ان کی جو بھی چیزیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. انسرجنسیز کی بات کی جائے تو وہ بھی چیزیں ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے. میری کوشش تھی کہ آج کے پروگرام میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کر لیں کرٹیسزم جو آتا ہے سی پیک کو, ہم کیوں اس کو انٹرنیشنل ورلڈ, کیونکہ امریکہ کی بات کی جائے تو آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, اور ایسے بہت سارے ان کے ایسے اکنامک پروجیکٹس ہیں جو کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جائے گی. اور آج کل جو بکھلایا ہوا ہے امریکہ, کیونکہ عمران خان کی طرف سے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے. اور اس پہ جو سی پیک اور چائنا کی جو گروئنگ اکانومی ہے وہ اس وقت امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ جو کرٹیسزم ہے میں چاہ رہی ہوں اس میں ڈیٹیل میں بات کریں, ایک ایک سوال کو ایڈریس کریں گے کہ کیوں جو ہے وہ سی پیک کو کہا جا رہا ہے کہ صرف چائنا سینٹرک ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں صرف چائنا کا فائدہ ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسٹ انڈین کمپنی ہے ایک اور. اس میں بات کریں گے. آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.